بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک زمانے بعد اپنے بھائی بنیامین سے ملے۔ آئیے اب آگے کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جواب سن کر بالکل نا امید ہو گئے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے بتاؤ بنیامین کو لیے بغیر کس طرح جائیں اور بابا جان سے کیا کہیں؟ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ہاتھوں ان کو صدمہ پہنچ چکا ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہم کر چکے ہیں، اب بنیامین کے بارے میں بھی ان کو دکھ پہنچائیں۔ کہو کیا کریں، کس منہ سے جائیں اور کیا کہیں؟ بڑے بھائی نے کہا تم سب جانتے ہو ابا جان نے بنیامین کو بھیجتے وقت قسم دلا کر عہد لیا تھا، اب تنہا کیسے جاؤں اور کیا کہوں؟ مجھ کو جانے کی ہمت نہیں۔ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ ابا جان کا کوئی حکم میرے پاس نہ آئے۔ تم سب جاؤ اور کہو کہ بنیامین نے مصر پہنچ کر چوری کی بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ چرا لیا، اس کی سزا میں غلام بنا لیا گیا۔ ہم نے آپ سے عہد تو کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور لائیں گے، مگر ہم کو غیب کی خبر نہ تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے دریافت فرما لیں۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ سب تمہاری من گڑنت ہیں، میں اس کو نہیں مانتا کہ بنیامین نے چوری کی۔ بنیامین ہرگز چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، یا وہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مجھ کو سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ اب بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گئے، یہ رنج بھی مجھ کو دیکھنا پڑا۔ ضرور کوئی راز ہے، ورنہ دو مصیبتیں مجھ پر نہ پڑتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل کو سمجھانے لگے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دونوں بیٹوں سے ملائے گا اور میری بے چینی اور بے تابی کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ جو ان تکلیفوں کو صبر کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے برداشت کر لیتے ہیں تو پروردگار ان سے خوش اور راضی ہو کر ان پر بڑے بڑے انعام کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے آرام اور راحت عطا فرماتا ہے۔ میرا بڑا لڑکا بھی مصر میں ہے، شرمندگی کی وجہ سے نہیں آیا۔ کیا اس کا صدمہ بھی مجھ کو برداشت کرنا ہوگا، جیسے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے صدموں سے دوچار ہونا پڑا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ان باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ کہا شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا مجھ سے ملائے، وہ بڑا حکمت اور قدرت والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام انسان تھے، انسان کا دل رکھتے تھے، پتھر کا دل تو نہیں۔ بعض وقت تو کہہ اٹھتے اے کاش یوسف علیہ السلام مل جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم تھا کہ بے تاب تھے، سب بیٹوں سے الگ ہو کر ایک الگ تنہائی کی جگہ بیٹھ گئے، دل ہی دل میں ٹھٹکتے تھے، اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جا رہی تھیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں جان دے دیں گے یا پھر کسی کام کے لائق نہ رہیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے پروردگار سے کرتا ہوں، مجھے کچھ باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ مسلمان کو جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ بس تم مصر جاؤ، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اے بادشاہ، اس قحط نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا، ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ اے بادشاہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہم لوگوں کو پورا غلہ عنایت کر دیجیے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔